سب سے جامع آیت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا قرآن مجید کی آیات میں سے کون سی آیت سب سے جامع ترین آیت ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم بہ لعلکم تذکرون۔ اس آیت کے اندر اتنی بڑی جامعیت پائی جاتی ہے، اسی لیے عمر بن عبد العزیز المجدد علی رأس المئہ، جو پہلی صدی ہجری کے جو مجدد تھے عمر بن عبد العزیز، جس کی عدل و انصاف طرز حکمرانی کو مد نظر رکھتے ہوئے مؤرخین اس کو الخلیفۃ الخامس الراشد، پانچواں خلیفہ راشد کے نام سے تاریخ جانتی ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ۔ اس آیت کریمہ کی جامعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اس آیت کو خطبہ جمعہ میں انہوں نے اس آیت کا اضافہ کر دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین یأمر، اللہ اپنے بندوں سے تقاضا کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے بالعدل، ہر معاملے میں عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اس معاملے کو نمٹایا جائے۔ اللہ کے بارے میں عدل یہ ہے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو نہ پکارا جائے، نہ کسی سے مانگا جائے، نہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا جائے، یہ عقیدہ اپنایا جائے، وہ بھی اللہ کے مقابلے میں یہ کام کرنے پر قادر ہے۔ عدل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، پیارے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں کسی بھی امتی کی بات کو ترجیح نہ دیا جائے۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت توحید معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت توحید مطبوع ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کے معاملے میں بھی، رسول اللہ کے معاملے میں بھی، اور آپس میں بھی عدل اور انصاف اس کی تقاضوں کو پورا کیا کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب کہیں پہ بولنے کی نوبت آ جائے تو وہاں پہ فَاعْدِلُوا، عدل سے کام لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَالْإِحْسَانِ، پہلا حکم اللہ عدل کا دیتا ہے، دوسرا حکم احسان۔ ایک ہے احسان مع اللہ، ایک ہے احسان مع الخالق۔ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ وہ احسان ہے ان تعبد اللہ، تو اپنے اللہ کو اس انداز میں اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہ، گویا تو اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اور ایک احسان مخلوق کے ساتھ ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی اس بات کو قرآن مجید میں کوٹ کیا۔ بنی اسرائیل قارون سے یہ مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، قارون تو بھی انسانوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر
غریبوں کے ساتھ تو بھی احسان کر، جس طرح تیرے رب نے تیرے ساتھ احسان کرتے ہوئے تجھے مال دولت سے مالا مال کر دیا ہے، لہذا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم۔ ایک ہے احسان اللہ کے ساتھ، ایک ہے احسان مخلوق کے ساتھ۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا یہ خصوصی حکم دیا گیا، باوجود اس کے احسان کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہے، کیونکہ قریبی رشتہ دار احسان مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی بہت سے کام لیتا ہے، اور شیطان بھی ہمارے دل و دماغ میں ایسی ایسی باتیں چلاتا ہے جس کی بنیاد پہ ہم اپنے جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور 3 کاموں سے روکا گیا۔ وینہا عن الفحشاء، وینہا، وہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے، تمہیں پابندی لگاتا ہے، تم پر پابندیاں عائد کرتا ہے، عن الفحشاء، فاحشی سے، فحاشی سے، عریانی سے، بے حیائی سے، ننگا پن سے، والمنکر، اور تمام منکرات سے بھی، منکرات کے اندر تمام گناہ آ جاتے ہیں۔ فحاشی کسی گناہ کو حد سے کراس کرتے ہوئے کرنے کو فحاشی کہا جاتا ہے۔ والمنکر، دوسری چیز جس سے اللہ منع کرتے ہیں وہ منکر ہے۔ والبغی، اور تیسری چیز اللہ سرکشی سے بھی منع کرتا ہے۔ گویا جرائم کی دنیا میں عموماً جرائم کی 5 قسمیں ہیں، باقی تمام جرائم انہی کی جزئیات میں سے ہیں۔ ایک ہے جنایت النسب، نسب کے اندر، کسی کی نسل کے اندر جرم کیا ہے؟ وہ الفحشاء، زنا کے ذریعے کسی کی نسل کے اندر، وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلَ، وہ کھیتیوں کو بھی برباد کرتا ہے اور نسل کو بھی برباد کرتا ہے۔ تو لہذا ایک جرم، ایک جنایت نسب ہے، کسی کی اصل میں، کسی کی نسل میں جرم کرنا۔ یہ اس آیت کے لفظ عن الفحشاء، اس میں اللہ رب العالمین نے زنا اور زنا کے جتنے بھی جزئیات ہیں ان کو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایک جنایت عقل ہے، عقل کے اوپر جنایت، کسی کی عقل کو خراب کرنا۔ یہ اسم کے اندر یہ جو آیت ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ میں اس آیت کی تشریح کرنا چاہ رہا تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر امام رازی فرماتے ہیں انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے تمام فواحش میں پابندی عائد کر دی ہے۔ تو جنایت 5 قسم کی جنایات ہے، جرم، ایک ہے نسل۔ امام رازی فرماتے ہیں حرم ربی الفواحش سے، یہاں سے اللہ رب العالمین نے جو نسب کے اوپر، جو کسی کی نسل کے اوپر جو جرم کیا جاتا ہے، اس جرم پر پابندی عائد کی، انما حرم ربی الفواحش۔ دوسری نمبر پر عقل، انسان کی عقل پر اٹیک کیا جاتا ہے، اس کی عقل، اس کی دماغ خراب کیا جاتا ہے۔ والاسم، اسم، تمام گناہوں کو بھی اسم کے اندر آ جاتے ہیں، اور اسم شراب کے لیے بھی عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کے ذریعے
والاثم، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمام نشاور چیزیں ہیں، تمام قسم کی نشاور چیزیں جو انسان کی عقل کو، جو انسان کی جسامت کو، جو انسان کی صحت کو جو چیز خراب کرتی ہے، اللہ رب العالمین والاثم کہہ کر ان تمام مخدرات، تمام نشاور چیزوں پر پابندی کا اعلان کیا۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي، والبغي ایک جنایت ہے عزت کے اوپر، ایک جنایت ہے جان و مال کے اوپر، والبغي کہہ کر اللہ رب العالمین نے عزت کے اوپر جو جرائم ہے، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرنا، کسی کو مارنا، کسی کے مال کو لوٹنا، ان دو قسم کی جرائم کو والبغي بغیر الحق، بغیر کسی حق کی جو سرکشی ہے، اس کو بھی میرے رب نے حرام قرار دیا۔ اور ایک جو سب سے بڑا جرم ہے وہ دین میں جرم، اور دین کے جرم کو قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ جس کے بارے میں عموماً گفتگو ہوتی رہتی ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے جس کو شریک بنانے کی اللہ کی طرف سے کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس موضوعات میں گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسرا جرم دین کے حوالے سے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس میدان میں ہم سب سے زیادہ دلیر ہے، ہم سب سے زیادہ بہادری کا، دلیری کا مظاہرہ اس میدان میں کرتے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرنا جو تمہارے علم میں نہیں ہے، کسی کے اوپر فتویٰ بازی لگانا بغیر کسی علم کے، کسی کو جہنمی ڈکلیئر کرنا، کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا، کسی کے اوپر کفر کی ٹائٹل اپنے طرف سے چسپان کرنا، کسی کے اوپر گستاخ کے الزام اپنے طرف سے لگا دینا، کسی کے اوپر مشرک کے فتویٰ اپنے طرف سے ٹھوک دینا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیونکہ جب آپ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی طرف سے سائن کر رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے جس کے بارے میں آپ نے مشرک گمان کر لیا ہے، ممکن ہے اس نے توبہ کر دیا ہو، اور توبہ کرنے والا پابند نہیں ہے، وہ آپ کے پاس رجسٹر کرو۔ ایک طرف ہم دوسروں کے لیے عالم الغیب کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہی مفتی صاحب عالم الغیب کے دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ فلانا مشرک کیسے ہے بھائی آپ، کیا آپ عالم الغیب ہیں؟ ممکن ہے خصوصاً اس دور میں فتویٰ بازی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اندر سے تبدیل ہو چکے ہیں، ان کی ظاہری خود و خال اگر آپ کی موافقت میں نہ جائے، آپ اس کے اوپر فتویٰ ٹھوک دیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی ذمہ اس بات کو لگا لینا جس کی آپ کا علم ہے۔ پھر بات میں یہ کر رہا تھا، قرآن مجید کی سب سے جامع ترین آیات ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 کاموں کو کرنے کا حکم دیا اور 3 کاموں سے رکنے کا حکم دیا۔ یأمر، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یہ 3 کام کرنے کا حکم دیا گیا، اور انہی 3 کاموں میں سارے اسلام آ جاتے ہیں۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور
وینہا وہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، برائی سے اور یعنی سے، والمنکر اور تمام قسم کی منکرات سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے، والبغی اور ہر قسم کی سرکشی سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے، یعظکم بہ اللہ تمہیں اس بات کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون شاید کہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ، اذا لم تخش عاقبۃ اللیالی ولم تستحی فافعل ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللهاء اذا لم تخش عاقبۃ الليالي جب رات کی اندھیرے سے تمہیں ڈر نہیں لگتا، رات کی اختتام سے تمہیں ڈر نہیں لگتا، رات کے انجام سے تمہیں ڈر نہیں لگتا، وَلَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا تَشَاءُ اگر تمہاری اندر شرم و حیا نہیں ہے، فَافْعَلْ مَا تَشَاءُ جو چاہتا ہے کر لو، فَلَا وَاللَّهِ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ اللہ کی قسم زندگی کے اندر خیر کی کوئی رمز باقی نہیں ہے، وَلَا الدُّنْيَا إِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ اور دنیا کے اندر بھی نہ کوئی خیر کی رمہ باقی ہے، اذا ذهب الحیاء جب دنیا سے حیا چلی جاتی ہے، شرم چلی جاتی ہے، عفت و عصمت چلی جاتی ہے، یعیش المرء ما استحیا بخیر انسان خیر کے ساتھ جیتا ہے، خیر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ما استحیا بخیر جب اس کے اندر حیا ہو، وَلَلدُّنْيَا إِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللِّهَاءُ وَيَبْقَى الْعُود عود جو بوٹی ہے اس سے اس وقت تک خوشبو آ رہی ہوتی ہے جب اس کی آخری حصہ راکھ نہیں بنتا، اس وقت تک عود سے بھی خوشبو آتی رہتی ہے، اور جب تک انسان کے اندر حیا ہے اس کے اندر خیر باقی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جن تین کاموں سے روکا ہے موضوع یہ ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ اللہ فاحشی سے، اللہ عریانی سے، اللہ بے حیائی سے، اللہ ننگ پن جو نظام ہے وہ کلچر ہے اس کلچر سے اللہ تمہیں منع۔ اور قرآن مجید میں بار بار اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ جب مشرکین مکہ کے لوگ فحشی اور عریانی کے مرتکب ہوتے، جب ان کو فحشی اور عریانی سے منع کیا جاتا، روکا جاتا، وہ کیا کہتے تھے؟ آگے سے کہتے تھے ایک تو ہمارے باپ دادے یہ فحشی اور عریانی وہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور دوسری بات اللہ نے واللہ امرنا بہا اللہ نے ہمیں اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء قل میرے پیغمبر آپ کہہ دے جو مسلمان ہے، جو اللہ کے حکم کے پابند ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ میں انقیاد ہم پڑھ رہے تھے، تابعداری کیا ہے؟ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء میرا رب فحشی اور عریانی کا حکم نہیں دیتا، بے حیائی کا میرا رب حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کائنات میں بسنے والے انسانوں اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ کے ذمے اللہ کی طرف سے تم فتویٰ بازی لگاتے ہو ما لا تعلمون جس بات تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے رب نے حرام قرار دیا۔ اور دوسری جگہ پہ سورہ انعام آیت نمبر 151 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ جو فحشی ہے اور یعنی ہے بے حیائی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ جو کھلے بے حیائی ہے اس کے بھی قریب نہ جانا، جو چھپی ہوئی بے حیائی اس کے بھی قریب نہ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں
لا احد اغیظ من اللہ، کائنات کے لوگوں سن لو، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند ہے ہی نہیں، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ سب سے زیادہ حیا کرنے والا ہے۔ اسی لیے رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام، اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام الحی، سب سے زیادہ حیا کرنے والی ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل حلیم حیی ستیر، اللہ بہت زیادہ بردبار، اللہ بہت زیادہ حیا کرنے والا، اللہ بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ یحب الحیاء والستر، اللہ رب العالمین حیا سے محبت کرتا ہے، شرم سے محبت کرتا ہے، پردہ سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، جب بھی تم میں سے کوئی غسل کرنے کے لیے چلا جائے، فَلْيَسْتَتِرْ، پردے کے اندر رہتے ہوئے غسل کر لے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے کے لیے، پاخانہ پیشاب کے لیے اللہ اکبر کبیرہ بہت دور جاتے تھے اور اپنے کپڑا لپیٹ کر پاخانہ پیشاب کیا کرتے تھے، اللہ سے حیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنا زیادہ حیا والے، اللہ اکبر، حیا والے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی اللہ اکبر کبیرہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام بہت زیادہ حیا کیا کرتے تھے۔ من العذراء فی خدریہا، اس باکرہ عورت سے جو اپنے لیے گھر کے اندر جو خاص خیمے میں شرم و حیا کی وجہ سے، اس زمانے میں جو باکرہ نوجوان لڑکیاں شرم و حیا کی وجہ سے اپنے ایک خیمے میں بیٹھتی تھی، پیارے پیغمبر ان سے زیادہ حیادار تھے۔ اب حیا کے جنازے کو نکالا جا رہا ہے مسلم معاشروں کے اندر سے، اور جب حیا چلی جائے، شرم و حیا جب چلی جائے، ایمان خود بخود چلا جائے۔ یہ در حقیقت یہودیوں کی ایک گناہی سازش ہے۔ یہودی اپنے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں کو جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں، اور جس طرح جانور سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں یہ بھی جانور ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام انسانوں کو جو یہودیوں کے علاوہ جو دنیا میں بستے ہیں، اللہ نے ان کو انسانوں کی شکل صورت اس لیے دی ہے تاکہ یہودی ان سے خدمات لینے میں یہودیوں کی آسانی ہو۔ لہذا یہ جانوروں کی طرح ہے، ہم جیسے اور جس طرح کے ہم خدمات لینا چاہے ہم لے سکتے ہیں، لہذا ان کا یہ نظریہ ہے۔ لہذا اب اس نظریے پہ کافی عرصے تک وہ خود دنیا میں محکوم رہے، دنیا میں جہاں بھی جاتے تھے ان پہ جوتے پڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ یورپ کے اوپر، مغرب کے اوپر کھربوں اربوں ڈالرز خرچ کر کے وہاں سب سے پہلے انہوں نے مغربی معاشرے سے، یورپین معاشرے کے اندر سے سب سے زیادہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے وہاں پہ مختلف کاسمیٹکس کی، مختلف فلم انڈسٹری کو انہوں نے بنیاد بنا کر سب سے پہلے انہوں نے مغرب سے، یورپ سے حیا کی نعمت کو چھین لیا۔ حیا کو چھیننے کے بعد اب وہ جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں، اب وہ یہودیوں کے اشارے پہ ناچ رہا ہے پورے یورپ۔ اس وقت یہودیوں کی باوجود اس کے کہ یہودیوں کی 1945 سے پہلے پوری دنیا میں کہیں پہ کوئی چھوٹی اسٹیٹ ریاست تک نہیں تھی۔ آج دنیا کی معیشت پر، دنیا کی میڈیا پر اور تمام طاقتور ممالک یہودیوں کے اشارے پہ ناچتے ہیں۔ یہودیوں نے دیکھا ہر دور میں عیسائی، جب عیسائیوں کے اندر عیسائیت
کی رمق باقی تھی، وہاں پہ ان کی فیملی سسٹم موجود تھے. عیسائی ان کو کبھی ہجرت کے ذریعے، کبھی نقطۂ بخت و نصر کے روپ میں یہودیوں کو بیڑا غرق کیا کرتے تھے. تو یہودیوں نے کھربوں ڈالر خرچ کر کے یورپ کے معاشرے سے حیا کو ختم کر دیا. حیا ختم ہوتے ہی وہاں پہ فیملی سسٹم مکمل طور پہ ختم ہو گیا. آج بھی ہم کوئی سم ایکٹیویٹ کرتے ہیں، جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ آپ کی باپ کی، آپ کی ولدیت نہیں پوچھتے، آپ کی نام ماں کی نام پوچھتی ہے. کیونکہ ان کے ہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اکثریت حرامیوں کی. جب حیا چلی جاتی ہے تو وہ معاشرہ مادر پدر آزاد معاشرہ بنتا ہے. جب مرتا ہے تو ان پہ رونے کے لیے کوئی آنکھ نہیں. فما بكت عليهم السماء والارض. جب وقت کی فرعون مرتا ہے تو ان کو رونے کے لیے آنکھ نہیں ہوتی. اسی لیے افغانستان میں امریکہ اور یورپین کنٹریز کی شکست کے باوجود وہاں پہ اتنے زیادہ احتجاج نہیں ریکارڈ ہوئے. کیونکہ مرنے والے سارے حرامی تھے. اب اسی گندگی کو، اسی غلاظت کو ہمارے مسلم معاشروں کے اندر لانچ کرنے کے لیے سب سے پہلی فرصت میں وہ جس ہماری ثقافت میں وہ اٹیک کر رہے ہیں وہ ہے ہماری حیا. ہمارے حجاب پر، ہمارے نقاب پر، ہمارے پردے پر حملہ کر کے وہ ہم سے شرم و حیا کی جو عظیم نعمت ہے، جس کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. باپ بھائی اپنی بہن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. خاوند اور بیٹا اپنی بیوی کے لیے، اپنی ماں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ قوت حیا کی قوت ہے. اس قوت سے ہمیں محروم کرنے کے لیے اور جس بے حیائی کو میرے رب نے حرام قرار دیا تھا، اور یہ بے حیائی پھیلانا یہ شیطان کا ایجنڈا ہے. اور شیطانی ایجنڈے کا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا فرنچائز اس وقت یہودیوں کے پاس ہے. شیطانی نیٹ ورک کا جو وسیع ترین جو فرنچائز ہے وہ اس وقت یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے. اور شیطان کا ایجنڈا ہے بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے اور یانیت عام ہو جائے. نہ آنکھوں میں حیا رہے، نہ معاشرے میں حیا رہے. اس لیے مغربی ملکوں میں حجاب پر پابندی ہے. ایک طرف دنیا کے اندر، فرانس کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلم خواتین حجاب کی پہرا داری کرتی ہوئی نظر آتی ہے. دوسری طرف 14 فروری کو آپ کے اسلام آباد کے چوراہوں پہ اسی بے حیائی کو عام کرنے کے لیے آپ کو ہر سگنلز کے اوپر پھول لے کر بیٹھے ہوئے بے حیا لوگ نظر آتے ہیں. ویلنٹائن ڈے منائیے بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے اور یانیت کو فروغ دینے کے لیے، بے شرمی کا محاذ ہمارے معاشروں میں کھولنے کے لیے. یہ ایک جنگ ہے، یہ ثقافتی جنگ ہے. انتہائی خوفناک طریقے سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. ہر گرمیوں کی سیزن میں انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ ڈیزائن کے نام پہ، فیشن کے نام پہ ہر سال آپ کے ملک کی خواتین کے کپڑے 2 انچ ان کو چھوٹا کیا جا رہا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی ہمیں ننگا کرنے کے لیے آج یورپ جس ہماری فیملی سسٹم پہ رشک کرتے ہیں، ہم سے وہ فیملی سسٹم چھیننے کی خوفناک منصوبہ بندی ہے. میراتھن ریس، ویلنٹائن ڈے،
پھول ایک دوسرے کو گفٹ کیجیے، اور اخبارات رسائل میں باقاعدہ فروری کے مہینے میں این جی اوز باقاعدہ اشتہار دیا کرتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے خود اخبار میں پڑھا، ایک حیا باختہ عورت اخبار میں باقاعدہ اس نے اشتہار اور اپنا نمبر دیا ہوا تھا، لڑکا لڑکی فرینڈ شپ کے لیے مجھ سے رابطہ کرے، اور جتنے بھی موبائل کمپنیز ہیں انہوں نے بھی اس آپشن کو رکھا ہے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس شیطانی ایجنڈے کو عام کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء، شیطان کا ایجنڈا یہ ہے، یأمرکم بالسوء، شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، بے حیائی اور عریانی کا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور عریانی کو شیطان انتہائی خوبصورت کر کے مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور شیطان انسان کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ جناب آدم حوا علیہم السلام عموماً لوگ دلیل پیش کرتے ہیں آباء و اجداد کی، اللہ فرماتے ہیں آباء و اجداد سے یہ غلطی بھی ہوئی۔ آدم و حوا علیہم السلام جب شیطان کی بات میں آ جاتے ہیں، شجرہ منہیہ کھا لیتے ہیں، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ آدم و حوا جب شیطان کی بات میں آ گئے، جنت کے لباس ان سے چھن گئے، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، دونوں شرم و حیا اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت میں رکھا ہے، جبلت میں اللہ رب العالمین نے شرم و حیا کو رکھا ہے۔ اب اس شرم و حیا کو انسانوں سے کھرچ کھرچ کر نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ شیطانی ایجنڈا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیریہما سوآتہما، شیطان آدم و حوا کو ننگا کرنا چاہتا تھا، اور آج بھی شیطانی ایجنڈا یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء، جب بھی تمہارے دل میں برے خیالات آ جائے یہ شیطان ہی کا مشورہ ہے، والفحشاء، جب بھی فحشی اور یعنی بے حیائی کا خیال دل میں آ جائے سمجھ لو یہ شیطان اندر سے تمہیں حکم دے رہا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور دوسرا ایجنڈا بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ شیطان تقاضا کرتا ہے برائی کا، شیطان تقاضا کرتا ہے بے حیائی کا، شیطان تقاضا کرتا ہے اللہ کے ذمے وہ بات لگائے جس کا تمہیں علم ہے ہی نہیں، کسی بات کو اپنی طرف سے شریعت بنا کر پیش کرنا، وَأَن تَقُولُوا، اور تم کہو عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ اس میں دیندار لوگ جو آخری جو پورشن ہے، آخری حصے ہے، اس میں سب سے زیادہ دیندار لوگ، نماز پڑھنے والے، دین سے نسبت رکھنے والے اس جرم میں زیادہ مبتلا نظر، فتوی بازی کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آپ سائن کر کے دے رہے ہوتے ہیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ فرماتا ہے شیطان اللہ کے راستے میں مسجد و مدارس کے لیے، غریبوں اور بیواؤں کے لیے اگر خرچ کرنے کی صورت میں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے فقر کا، غربت کا، بے روزگاری اور محتاجی کا۔ اگر آج تم اللہ کے راستے پہ خرچ کرو گے تم کل محتاج بنو گے، غریب بنو گے۔ والفحشاء، لیکن ایک طرف وہ اللہ کے راستے میں دینے سے روکتا ہے، والفحشاء، اب فحشی کے کاموں میں، بے حیائی اور عریانی کے کاموں میں خرچ کرنے پہ ابھارتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بدقسمتی سے اب یہ چیزیں
مسجدوں میں بھی آ گئی ہے۔ کسی زمانے میں کنجر خانوں میں، علاقے کی بدماش کے ڈیرے پہ، بدماشی کے اڈے پہ بے حیا باختہ کنجریوں کو وہ لے آتے تھے، وہ ناچتی تھی اور وہ ان کے اوپر پیسے نچھاور کیا کرتے تھے۔ آج شادیوں پہ انسان اپنے گھر کو کنجر خانے کی شکل دے دیتے ہیں، اور تو اور اب مسجدوں میں بھی آ گئے ہیں۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور جو کنجر خانے سے پیچھا نچھاور کرنے کا جو آئیڈیا لیا ہے، اب یہ جو کنجر خانے کا منظر ہے العیاذ باللہ اب مسجدوں میں بھی یہ منظر آ چکا ہے، داخل ہو چکا ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک تصویروں کے ساتھ اشتہار چھپتے تھے۔ جب کسی سینما گھر میں جب کوئی نیا فلم ریلیز ہوتا تھا تو اس کے اشتہارات چھپتے تھے بات تصویر۔ اب اس سینما گھر سے وہ آئیڈیا مولویوں نے لیا ہے، اب مسجدوں میں پروگرامات ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سائن بورڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ تصویریں چھپتی ہیں۔ بات میں یہ کر رہا تھا، یعیدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، الفقر، فقر کا تمہیں وعدہ کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کے کاموں پہ، فحشی کے کاموں میں اور یعنی کے کاموں پہ خرچ کرنے کا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے سے روکتا ہے۔ بے حیائی کے کاموں میں، فحشی اور یعنی کے کاموں میں خرچ کرنے پہ شیطان تمہیں وعدہ ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ ساری قرآن مجید کی آیات ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ گھروں میں جائیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 169 کی آپ مطالعہ کیجئے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، سورہ بقرہ آیت نمبر 268 آیت ہے، اس کی آپ مطالعہ کیجئے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے شیطان کے ایجنڈے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے ایجنڈے پر، شیطان کے پرپوزل پر جو چلتا ہے، کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، شیطان ہی ہے جو فحشی اور بریانی کا حکم دیتا ہے۔ رحمان کا ایجنڈا کیا ہے؟ انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ یہ رحمانی ایجنڈا ہے، اور شیطانی ایجنڈا کیا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء۔ تو محترم سامعین، رب العالمین نے اسی لیے اپنے ناموں میں سے ایک نام رکھا الحی، سب سے زیادہ